لا الہ الا ہوا۔ مومن کافر سارے اکٹھے کر لو، جس میں امت کی اجتماعیت ہے، امت کی وحدت ہے۔ حضور نے وہ کام زندگی میں ابو بکر کے حوالے کر دیا۔ میری بات نہیں سمجھ، کس کے حوالے کیے؟ 9 ہجری میں حج کا حکم ہوا تو حضور نے ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا۔ پیچھے کچھ مسائل آئے تو سیدنا علی کو بھیجا اور فرمایا علی ابو بکر کو جا کر بتانا، ابو بکر امت کو بتائے گا، اس لیے کہ امت کی قیادت ابو بکر کے حوالے ہے۔ دوسری بات، آخری دنوں میں حضور 15 دن بیمار رہے، سفر کے آخری دنوں میں آپ پر بخار کا حملہ ہوا اور وہ تکلیف رہی ربیع الاول کی 12 تاریخ کا۔ آخری ایام میں آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ پوری توجہ میری طرف کرنا۔ عام علماء کہتے ہیں 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں، لیکن سید نور الحسن شاہ بخاری جو امت کے امام اہل سنت ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ 22 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی تھی۔ بدھ کی شام کو حضور مسجد میں نہیں آئے، ابو بکر نے پہلی نماز پڑھائی۔ جمعرات کے دن کی ساری نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں، جمعہ کی نمازیں بمائے جمعہ کے ساری صدیق اکبر نے پڑھائیں، ہفتے کے دن کی ساری نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں، اتوار کے دن کی ساری نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں۔ 4 دن ہو گئے تو 4 دن کی کتنی نمازیں ہوئیں؟ منگل کی شام وہ بدھ کی شام ایک ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ سوموار کی فجر بھی ابو بکر نے پڑھائی، کتنی؟ اور ان نمازوں میں ایک نماز ایسی بھی ہے، توجہ، کہ حضرت ابو بکر گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، باہر تھے تو آتے ہوئے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو صحابہ میں سے کسی نے حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اب عمر کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، مراد رسول بھی ہے، دعائے پیغمبر بھی ہے، پھر یہ ہے کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ الحق ینطق علی لسان عمر، اول من اسلم جہرا عمر، اول من فتح باب الکعبۃ عمر، اول من ہاجر علانیۃ عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ یہ ساری عظمتیں عمر کی ہیں، لیکن صحابہ نے پکڑ کے آگے کھڑا کر دیا، آپ نماز پڑھائیں۔ تکبیر ہوئی تو حضرت عمر نے اللہ اکبر جب ایسے کیا تو اس سارے لوگ جن نے حرم دیکھا ہوا ہے، اور آج بھی میرے خیال ہے کئی لوگ جائیں گے جن کے حصے میں ہے، مولویوں کا حصہ یہ نہیں رکھتے، باقی سب کا حصہ ہوتا ہے، تو میں ہر سال ان کو کہتا ہوں یا ان کا وہ نہیں مانتا جہاں سے آتا ہے۔ یہ محراب ہے، سامنے حضور کو حجرہ اقدس ہے، یہاں سے حضور نکلتے اور صحابہ کے ان کے آگے سے آتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ یوں کیا، میری طرف دیکھو، کیوں کیا؟ کہ میں نے جس کو کہا ہے نماز پڑھاؤ یہ وہ نہیں، یہ کوئی اور ہے، یہ کسی اور کی آواز ہے۔ حضور نے دیکھ لیا کہ یہ عمر ہے تو آقا خاموش نہیں ہوئی، 3 دفعہ فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، جس کو میں نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی انکار کرتا ہے، امت بھی انکار کرتی ہے، نبی کے مصلی پہ صدیق کے بغیر کوئی نہیں۔ عمر نے نماز توڑ دی، پیچھے ہٹے، ابو بکر آئے مصلی پہ، انہوں نے پھر آ کر نماز پڑھائی۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، حضور نے جاتے ہوئے امت کی اجتماعیت ابو بکر کے